اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 10 اے اور بی کا مطالعہ کریں گے۔ سبق نمبر 9 میں ہم نے درود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور اس کے اسباق دیکھے۔ گرامر میں ہم نے جو ہے فعل ماضی میں فعلا، جعلا اور فتحاتی افعال کے ٹیبل سیکھی تھے۔ آج جو انشاءاللہ ہم دعائیں اور ثنا گرامر میں مزید 4 افعال ناصرہ، خالقہ، ذکرہ، ابدا کے ٹیبل سیکھیں گے، نکات تعلیم اور شرط دیکھیں گے، اور اس طرح اس سبق میں انشاءاللہ 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 1000 بار آئے۔ تو کہیے الحمد۔ سبق نمبر 10 کے ختم تک آپ انشاءاللہ 116 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 28,854 بار۔ تو آئیے، یہ دعا ہے جو تشہد کے بعد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتی نہ، آتی اور نہ دو ٹکڑے، آتی دے نہ ہمیں، فی دنیا، فی معنی میں، دنیا دنیا میں، حسنتن، حسنتن بھلائی، حسنتن پہ غور کیجئے، کیا ہے؟ مؤنث لفظ ہے، گولتا آ رہی ہے، اور اسم ہے کیونکہ 2 زبر آ رہے ہیں، اور نکرہ کیونکہ شروع میں الف لام۔ پھر دنیا کو دیکھیں، 2 ٹکڑے، فی اور دنیا۔ الدنیا جو الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، واحد ہے، اور یہ مؤنث ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جیسے وہ پہلے 5 الفاظ بتائے ہوئے تھے نا، سما، ارض، جہنم، نار، آج یہ 5واں اس میں شامل کر لیجئے۔ دنیا جو ہے یہ بھی مؤنث ہوتی ہے، گرچہ اس میں مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ وا اور فی میں الآخرہ، الآخرہ دیکھیں، اس کے آخر میں گول تار رہا ہے، اس سے پتہ چلا یہ کیا ہے؟ مؤنث کا اسم ہے، اور الف لام آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ خاص ہے، مخصوص ہے، معرفہ ہے، واحد ہے۔ حسنتن یہ ہم نے اوپر دیکھ لیا۔ واقینا، اس کے ٹکڑے کریں جی، چیٹ میں لکھیں یا ہینڈ ریز کر کے بتائیے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ واقینا، جی ہاں 3 ٹکڑے، وا، کی اور نہ۔ وا معنی اور، کی معنی بچا، نہ ہمیں، وا کی نہ اور بچا ہمیں، کس سے؟ عذاب، عذاب جو ہے اسم ہوتا ہے، عذاب کون سا؟ النار، آگ کا۔ یہ دیکھیں النار جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، کیوں؟ الف لام آ رہا ہے، واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے نیرون، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مؤنث ہے، کیوں؟ یہ عرب جو اسے مؤنث استعمال کرتے، دنیا بھی مؤنث، النار بھی مؤنث، 5 میں سے 2 تو آج کی اسی جو ہے دعا کے اندر آ گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ربنا، 2 ٹکڑے، ربا نہ، اے ہمارے رب، آتی نہ، 2 ٹکڑے، آتی دے نہ ہمیں، فی دنیا، 2 ٹکڑے، فی اور الدنیا۔ آتی کے معنی ہوتا ہے دے، نہ میں ہمیں، ہم کہتے ہیں نا آقیم الصلاۃ و آتو الزکاۃ، آتو دو زکات، تو وہ آتو جو ہے یہی آتی سے بنا ہوا آتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اکبر، بڑا، چھوٹے کے لیے کہتے ہیں کبرا، چھوٹا ہو تو کبرا۔ اسی طرح ہوتا ہے اصغر، چھوٹا، اور اگر بہت ہی چھوٹا ہو تو اسے کہیں گے صغرا۔ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں ادنا، یعنی معمولی، کم حیثیت کا، اور دنیا کیا ہے؟ یعنی اس سے بھی معمولی، چھوٹی۔ ہم دنیا کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو پھر دنیا کا کیا مطلب ہوا؟ دنیا میں۔ حسن مذکر ہوتا ہے، اس کی جمع جو ہے حسنات، سوری حسن جو ہے واحد ہے، جو مذکر ہے، اس کا مؤنث ہوتا ہے حسنت،
اور اس کی جمع حسنات ان کی ہوتے ہیں حسنات. یہاں پہ لفظ حسنتن یعنی مؤنث آیا ہے. اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. تو رب کی تشریح کیا تھی؟ ہم نے دیکھا وہ ذات جو ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہو ابتدا سے انتہا تک. دنیا کی حسنات کیا ہیں؟ ضروریات زندگی، خاندان کی فلاح، مال و دولت، نوکری، تجارت، صحت، عزت و وقار، خاندان، بچے، دوست وغیرہ. یہ سب دنیا کی حسنات ہیں، بلائیاں ہیں. اور وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں وہ کیا ہے؟ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص. کوئی بھی چیز حسنہ نہیں اگر وہ آخرت کو برباد کر دے. تو علم ہینڈ ریز کیجئے، آپ میں سے کون اسے دہرانا چاہے گا؟ جی جی عائشہ انمیوٹ کیجئے اور دہرائیے. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، پھر دنیا میں حسنتن، بھلائی. جزاک اللہ. تو آگے چلتے ہیں. وا اور فی میں الآخرہ، آخرت میں، حسنتن بھلائی. تو یہ اسی طرح وفی دو ٹکڑے ہیں، وا معنی اور، فی معنی میں. آخر جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے آخری، اور اس کا مؤنث ہوتا ہے آخرہ یعنی آخرت. آخرت جو ہے کہتے ہیں یعنی قیامت کا دن، یا جو وہ دن ہوگا جو اس دنیا کے بعد آئے گا اسے آخرت کہتے ہیں. حسن ہم نے دیکھ لیا تھا مذکر ہوتا ہے اور اس کی مؤنث ہے حسنتن. آخرت کی حسنات کیا ہیں؟ اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ ہونا. یہ جو ہے آخرت کی بھلائیاں یا حسنات ہیں. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا. تو اسے بھی ایک بار دہرا لیجئے، ہینڈ ریز کیجئے، کون تو رہنا چاہے گا؟ چلیے میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں. وا اور فی. جی آمنہ آپ جو ہے انمیوٹ کر کے دہرا دیجئے. وفی اور آخرت میں، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنتن، بلائی. جی فرزانہ عباس آپ بھی دہرا دیجئے، انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. چلیے واقعینہ، وا اور کی بچا نہ ہم. حسنا. تو واقعینہ تین ٹکڑے، وا اور کی بچا نہ ہمیں، اور بچا ہمیں عذاب سے، النار آگ کے. تو آئیے دیکھتے ہیں. وا معنی اور، کی معنی بچا نہ ہمیں، اور بچا ہمیں عذاب سے. کون سا؟ نار. نار جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے، آگ. دوزخ بھی مؤنث لفظ ہے. جہنم اور اس کے جتنے نام ہیں سب مؤنث ہیں. آئیے انتباہ. انتباہ کیا ہے؟ گناہ گار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا. صفائی کیا ہے؟ استغفار کرنا، دنیا کی مشکلات، موت کی مشقت، قبر و حشر. اگر مزید گناہوں ہوئے تو پھر آگ میں ڈالا جائے گا. یعنی صفائی کے یہ طریقے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صفائی کا آسان ترین طریقہ استغفار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتے تھے. اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا اپنی رحمت کے سبب، لیکن اگر حساب لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے دعا کریں، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، مجھے جنت میں داخل فرما. آپ کی باری ہے، ہینڈ ریز کیجیے اور اسے ایک بار دہرا لیجیے. انمیوٹ کریں اور دہرا لیں. فرزانہ عباس. وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. جی آمنہ آپ بھی انمیوٹ کر کے دہرائیے. وکینا اور بچا ہمیں عذاب
عذاب سے، النار آگ کے۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں دعا کی اہمیت۔ دعا کی اہمیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یعنی اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا ہے؟ آسان سی دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھائی۔ سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ۔ اس لفظ کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کسی اور کے۔ آئینی، دو ٹکڑے، آئین مدد فرما، نی میری، اللہ پر، ذکر کا تیری یاد پر، واہ اور شکر کا تیرا شکر کر، واہ اور حسن اچھی عبادت کا، عبادت کا کیا ہے؟ دو ٹکڑے، عبادت اور کا، تیری عبادت۔ تو یہ دیکھیے آئینی کے دو ٹکڑے، ذکر کا، اللہ ذکر کا، اللہ ذکر کا یہ تین ٹکڑے، اللہ ذکر اور کا، واہ شکر کا اس کے بھی تین ٹکڑے، واہ شکر اور کا، واہ حسن اس کے دو ٹکڑے، واہ اور حسن۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، آئین نی، یہ دیکھیے اس کے دو ٹکڑے، آئین مدد کر، نی میری، اللہ ذکر کا تین ٹکڑے، اللہ پر، ذکر یاد کا، تیری یعنی تیری یاد پر، وہ شکر کا، واہ اور شکر کا تیرے شکر کرنے پر، واہ حسن، واہ جو ہے اور حسن یہ دو ٹکڑے، عبادت کا، عبادت کا اس کے بھی دو ٹکڑے، عبادت اور کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، مختلف احساسات، میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو، نماز کے بعد اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں۔ اور ذکر کیا ہے؟ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور دے کر ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا۔ اچھی بات ہے، مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچے ہوئے بغیر کسی احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ۔ اچھی عبادت کرنا چاہیے، یعنی جو اللہ کو پسند آئے۔ تو ذکر اور شکر اور عبادت یہ تین چیزیں ہیں اس دعا میں۔ دعا کیا ہے؟ اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہت عبادت کرتا رہوں۔ اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو۔ علم، آپ کی باری ہے، ہینڈ ریز کیجیے اور اس کو ایک بار دوہرا دیجیے۔ جی عزیر انمیوٹ کیجیے اور پڑھیے۔ اللہم، اے اللہ، آئینی مدد فرما میری، علی ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر ادا کرنے پر، و حسنی عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ عبادتی کا ہے یہ۔ جی اریبہ آپ انمیوٹ کیجیے اور پڑھیے۔ اے اللہ، آئینی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، بشکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، حسنی عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ جزاک اللہ۔ چلیں جی فرزانہ آپ بھی پڑھ لیجیے، انمیوٹ کیجیے۔ اللہم، اے اللہ، آئینی اللہ پر، ذکری کا تیری یاد کرنے، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ جی بشرا بخاری آپ بھی جو ہے انمیوٹ کیجیے اور پڑھیے۔
اللہم اے اللہ انی میری مدد فرما علی ذکری کا تیری عبادت کرنے پر و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر و حسن عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. جزاک اللہ. تو آئیے چلتے ہیں. ثنا یہ ہم نے نماز کے شروع میں پڑھنی ہوتی ہے، چونکہ ہم نے اس وقت الحمد سے شروع کیا، وہ آسان تھا. اب ثنا جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. سبحانک اللہم، تو آئیے دیکھتے ہیں. سبحانکا دو ٹکڑے، سبحانکا پاک ہے، کا تو، اللہم اے اللہ، وا بی حمدی کا چار ٹکڑے ہیں، وا بی حمدی کا، وا معنی اور بھی معنی ساتھ، ہم تعریف کا تیری، چار ٹکڑے ہیں، وا بھی حمدی کا اور تعریف ہے تیرے لیے. وہ تبارکا، وا اور تبارکا پاک ہے، برکت والا ہے، تبارک یہ ایک ہی ٹکڑا ہے. اسم کا دو ٹکڑے ہیں، اسم نام کا تیرا. وا اور تعالی بلند ہے، ہم نے پڑھا تھا نا سبحان ربی الاعلی، یہ وہ تعالی اسی سے نکلا ہے. جدو کا، وہ حمید مجید پڑھا تھا نا، مجید، وہ یہ جدو کا تیری بزرگی. اور لا نہیں الہ کوئی معبود، الا یہ جو ہے غیرو کا کوئی سوائے تیرے. تو اس کا اگلا حصہ دیکھیے، بلکہ سبحانہ کا دو ٹکڑے، وابی حمدی کا چار ٹکڑے، اسموں کا دو ٹکڑے، و تعالی دو ٹکڑے، جدو کا دو ٹکڑے، ولا الہ تین ٹکڑے. تو سبحانہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پاک. سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ پاک ہے، تو یہاں کہ سبحانہ کا تو پاک ہے، یعنی اے اللہ. اور اللہم اے اللہ، اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے ٹکڑے نہیں کریں گے، اور یہ صرف اللہ کے لیے لفظ استعمال. وا بھی حمدی کا، یہ دیکھیے چار ٹکڑے، وا اور بھی ساتھ، ہم تعریف کا تیری، وا بھی حمدی کا اور تیری تعریف کے ساتھ. تو اور ساتھ تعریف تیری، یعنی تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں. دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتا ہے تسبیح. حمد جو ہے خوبیوں کا بیان کرنا، جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا. تسبیح کیا ہوتا ہے؟ کہ نقائص کی پاک، یعنی اس کی، وہ جو ہے اس نے نہ کسی کو پیدا کیا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے، یعنی ایسے الفاظ جو اللہ کے اندر نقص کی جو ہے نفی کرے، کہ اللہ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ جو ہے کیا ہے؟ سخت نہیں ہے، اللہ ماں کی طرح مہربان ہے. یہ حمد. سبحانک اللہ، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، ظالم نہیں، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں. یہ کیا؟ یہ سب تسبیح ہے. اس نے مجھے جو بھی زندگی کا امتحان دیا وہ بالکل صحیح ہے، مجھے جو ہے کوئی شکایت نہیں. یہ مثبت رویہ کی بنیاد ہے، یعنی پازیٹیو ایٹیچیوڈ. وہ بھی حمدی کا، تعریف اور شکر بھی دین کی ایک اہم بنیاد ہے. جب تک جو ہے سچی جو ہے وہ نہ کی جائے تسبیح، تو سچی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تعریف اور شکر نہیں ہو سکتا. کامیاب شخصیت کا راز یہ ہے کہ مثبت رویہ رکھنا اور شکر کرنا. تو سبحانک اللہم و بحمدی کا، پاک ہے تو اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے. و تبارک اسموں کا، و تعالی جدو کا، و تبارک، و اور تبارک برکت والا ہے. ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، وہ یہی تبارک. اسموں کا تیرا نام، و تعالی اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بلند. تو اس کے ٹکڑے دیکھیے، اسموں کا دو ٹکڑے، اسم اور کام، و تعالی دو ٹکڑے، و اور تعالی. جدو کا دو ٹکڑے، جدو بزرگی کا تیری. ہم کہتے ہیں نا جد امجد، آبا و اجداد، یہ اسی لفظ جد سے نکلے ہوئے ہیں. تو کیا ہوا؟ تبارک اسموں کا، و تعالی جدو کا، تیری بزرگی یا تیری میجسٹری سب سے بلند ہے. کوئی دنیا کا کتنی ہی طاقتور حکمران ہو، یہ بادشاہ، تیرے سامنے اللہ کچھ بھی نہیں ہے. ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، غیرک دو ٹکڑے، غیر سوائے کا تیرے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری، ورنہ نجات ہی مشکل. اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے اسے. ربنا
آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ آپ میں سے کوئی سے ایک بار پڑھ لے، ہینڈ ریز کیجئے۔ جی عزیر آپ سے پڑھیے۔ ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنہ بھلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً وقنا بھلائی اور بچا ہمیں عذاب النار عذاب سے آگ کے۔ شکریہ جی راہیل آپ بھی انمیوٹ کر کے اسے پڑھیے۔ ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی دنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے عذاب النار عذاب سے آگ کے۔ جی فرزانہ آپ کی باری ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی دنیا دنیا میں حسنہ بھلائی وفی الآخرت اور آخرت میں حسنہ بھلائی وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے النار آگ کے۔ جی اریبہ آپ انمیوٹ کیجئے اور پڑھیے۔ ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی دنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے النار آگ کے۔ جی نور آپ کو انمیوٹ کیا گیا، انمیوٹ کیجئے اور پڑھیے۔ ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی دنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی وفی الآخرہ اور آخرت میں حسنتاً بھلائی وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ شکریہ جی بشرا آپ بھی انمیوٹ کیجئے اور پڑھیے۔ ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی دنیا دنیا میں حسنتوں بھلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتوں بھلائی وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار عذاب سے آگ کے۔ جی آمنہ انمیوٹ کیجئے اور پڑھیے۔ آمنہ انمیوٹ کریں، جی پڑھیے۔ ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی دنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی وقینا اور بچا ہمیں عذاب النار عذاب سے آگ کے عذاب سے۔ جزاک اللہ۔ چلیے آگے ایک دو دعا آج ہم نے پڑھی تھی اس کو ایک بار دیکھ لیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میرے ساتھ 3 بار دہرا لیجیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ایک اچھی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے، چھوٹی سی ہے، اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وصیت کی تھی صحابی کو، اس کو کبھی مت چھوڑنا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب آتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں، سبق نمبر 10 بھی میں خوش آمدید۔
آج ہم انشاءاللہ فعل ماضی میں مزید 4 افعال ناصرہ، خالقہ، ذکرہ، ابدا کے ٹیبل سیکھیں گے، لیکن بھائی ٹی پی آئی وہیں پہ ہے، دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے۔ چلیے ایک بار اور دہرا دیتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل، ساتھی کا استعمال کریں اور گرامر سیکھ لیں۔ دوسری یہ سلائیڈ بھائی یہ بھی ہمیں آخر تک پڑھنی ہے، تو آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں اسم، کیا جو کسی کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو، جیسے کتاب مکہ، یا صفت ہو جیسے مسلم، اور پہچان یہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم۔ اگر الف لام نہ آخر میں 2 پیش آ جائے، یا پھر 2 زبر آ جائے، یا 2 زیرین میں سے کوئی ایک آئے وہ بھی اسم، یا اگر جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا جائے، یہ اسم کی نشانیاں ہیں۔ دوسرا لفظ یا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ فعل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ، ایسا لفظ جو کسی کام کا ہونا یا کرنا بتائے، جیسے کل ہم نے دیکھا تھا نا، فعلا اس نے کیا، یعنی کرنے کا نام، جعلا اس نے بنایا، بنانے کا کام، فتحا اس نے کھولا۔ تو یہ ایسے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو فعل کہتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ کیا؟ کہ تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ اس لفظ میں پایا جائے۔ جیسے ہم نے کہا فعلا اس نے کیا، ماضی کا زمانہ، جعلا اس نے بنایا، ماضی کا زمانہ، فتحا اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ۔ اسی طرح انشاءاللہ اگلی آنے والی کلاسوں میں ہم مضارع بھی پڑھیں گے، یعملون یہ مضارع۔ تیسرا کلمہ ہوتا ہے حرف۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ جو ان اسموں اور فعلوں کو آپس میں جوڑتا ہے، ملاتا ہے، یا پھر یہ جو لفظ نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتا ہے۔ اور اب تک ہم نے 9 جو ہے حروف کے طور پہ پڑھے تھے، لی، من، ان، بی، فی، اعلی، الا، ما، اندہ۔ ان 9 میں سے ما اور اندہ جو ہے یہ اسم ہے، لیکن کام یہ حرف کا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی مثالیں تھی۔ آئیے پھر ہم نے یہ دیکھا، یہ جو ضمائر ہیں ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، یہ بڑے اہم ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اسموں کو ملاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ربو، ربہم، ربو اس کا رب، رب ان سب کا، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ اسی طرح ہم نے حروف کو بھی جوڑا ضمائر کے ساتھ، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے۔ یہ ہم پڑھ چکے اسم اور فعل۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کیا؟ فعل پڑھ رہے ہیں۔ اسم اور حرف ہم پڑھ چکے۔ عربی میں جب 3 حرف جڑتے ہیں اور ملتے ہیں تو ایک فعل بنتا ہے۔ کم سے کم 3 حرف ہوتے ہیں، جیسے فاعل نام، فاتحہ، ضاد رابع، نون سورا۔ یہ دیکھیں 3 حرف ہیں، جب ملتے ہیں تو ان سے فعل بنتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا فعل کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، امپرفیکٹ، اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا، امپیریٹو۔ حکم جو ہے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، گزارش بڑوں سے کی جاتی ہے۔ ہم نے فعل ماضی شروع کیا تھا، پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، اور اس میں ہم نے یہ ایک فعل پڑھا۔ ہم نے کہا فا عین لام جو ہے 3 حرف ہیں، ان سے مل کے فعلا ایک فعل بنا، اس نے کیا۔ اور جب اس کے آخر میں فا عین لام کے ہم نے واو الف لگایا تو یہ بن گیا فعلو ان سب نے کیا۔ اور جب اس فا عین لام کے ساتھ ہم نے تا زبر کو ملایا، فعلتا تو آپ نے کیا۔ فا عین لام کے ساتھ تا پیش کے ساتھ ملایا، فعلتو میں نے کیا۔ اور اگر اس کے ساتھ تم ملا دیں فاعل لام کے ساتھ، فعلتم آپ سب نے کیا۔ اور اگر اس کے ساتھ نہ ملا دیں، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اور اسی فاعل لام کے ساتھ اگر تا ساکن ملائیں، تا جس پہ نہ زبر ہو، نہ پیش ہو، نہ زیر ہو، تو وہ بن جاتا ہے فعلت اس مؤنث نے کیا۔ پھر ہم نے دیکھا فعلا کی طرح ایک اور اسم ہے جعلا، فعل جعلا اس نے بنایا۔
اس جعلا کے ساتھ جب ہم نے یہ واو لگایا تو یہ بن گیا جعلو، ان سب نے بنایا. اور جب جعلا کے ساتھ تا کا اضافہ کیا زبر والا، جعلتا آپ نے بنایا. پیش والا لگایا جعلتم میں نے بنایا. جعلتم آپ سب نے بنایا. جعلنا ہم نے بنایا. اور مؤنث کے لیے تا ساکن لگایا جعلت. تیسرا فعل ہم نے پڑھا تھا فتح. فتح کے معنی ہے فتح کرنا، کھولنا. جب اس کے ساتھ واو الف لگایا تو یہ بن گیا فتحو، ان سب نے. اور جب فا تاہا کے ساتھ زبر والا تا لگا، فتح تا آپ نے. اور جب ادھر تا پیش والا اس کے ساتھ جوڑا، فتح تم میں نے کھولا. اور جب فا تاہا کے ساتھ تم کا لفظ لگایا، فتح تم آپ سب نے کھولا. اور نہ لگایا فتح نہ ہم نے کھولا. اور جب تا ساکن لگا فتحت اس مؤنث نے. یہ ہم نے کل تک پڑھے تھے، فعلا جعلا فتح. آج ہم نے پہلے تو اسے ٹیبل کو دہرا لیتے ہیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا آپ سب نے کیا. جی راہیل آپ جو ہے پلیز انمیوٹ کر کے اس ٹیبل کو ایک بار دہرا دیجیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. آگے فعلت اس مؤنث نے کیا. فعلت اس عورت نے کیا. جی اب یہ آگے ڈائلاگ تو فرزانہ آپ جو ہے انمیوٹ کر کے سوال کریں. محمد آپ انہیں جواب دیں بہن. الفعل نعم فعل. الفعلو نعم فعلوا. الفعلت نعم فعلت. الفعلتم نعم فعلنا. اچھا اب جو ہے اریبہ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور جو ہے مجھے جو ہے سوال، بلکہ آپ کے ساتھ آگی ہے فسیہ آگی ہے. آپ سوال کیجئے اریبہ، فسیہ آپ میوٹ کر کے انہیں جواب دیں. هل فعل؟ نعم فعل. هل فعلوا؟ نعم فعلوا. هل فعلت؟ نعم فعلت. هل فعلت. هل فعلتم؟ نعم فعلنا. فعلتا کا جواب ہمیشہ فعلتو سے ہوتا ہے. جی آمنہ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کدھر چلی گئیں؟ جی انمیوٹ کیجئے. اور عائشہ، آمنہ آپ سوال کیجئے، عائشہ انمیوٹ کر کے آپ انہیں جواب دیجئے. هل فعل؟ نعم فعل. هل فعلوا؟ نعم فعلوا. هل فعلت؟ نعم فعلت. هل فعلتم؟ نعم فعلنا. گڈ. یہ یہاں تک تو ہم نے کل پڑھ لیا تھا، یہ تو دہرائی تھی، ریویژن تھی. اب آتے ہیں آج کا. آج ہم نے جو ہے دوسرا سیٹ پڑھا. پہلے سیٹ میں 3 فعل ہیں، فعلا جعلا فتح. آج کے سیٹ میں 4 ہیں. نصرا مدد کی اس نے، یعنی اس نے مدد کی. خلقا اس نے پیدا کیا. عبدا اس نے عبادت کی. ذکرا اس نے یاد کیا. تو آئیے ان کے ٹیبل دیکھتے ہیں. ہم نے فاعل لام سے یہ ٹیبل بن تھا، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. تو نصرہ سے کیا ہوگا؟ اسی طرح نصرہ اس نے مدد کی، واو لگائیں گے، نصرو ان سب نے مدد کی. نصرہ نصرو، نصرہ نصرو، نصرہ نصر، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی. اب آگے تا زبر اور تا پیش لگائیں گے. نصر تا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی. نصر تا آپ نے مدد کی، نصر تو میں. نصر تا نصر تو، نصر تا نصر تو، نصر تا نصر تو، نصر تا آپ نے مدد کی، نصر تو. تیسرا حصہ دیکھیں ٹیبل کا. نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصر نہ 3 بار دوڑا. نصر تم نصرنا، نصر تم نصرنا، نصر تم نصر، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم نے. پورا ٹیبل سنیے. نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی،
نصرنا ہم نے. اب ہے جی آپ کی باری. رحیل انمیوٹ کیجیے اور پلیز اس ٹیبل کو دہرا لیجیے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. گڈ. میں نے آپ سب کو انمیوٹ کر دیا ہے. خود کو سارے انمیوٹ کریں. یہ تو کوئی دوسرا ہی کام شروع ہو گیا. تو میں اشارے کرتا ہوں، آپ لوگ مجھے ٹیبل کرائیے، عربی اور ترجمہ بتائیے گا. جی ایک انگلی دائیں طرف، نصرہ اس نے مدد کی، 4 انگلیاں دائیں طرف، نصرو بات کرنی آگے ذرا ایک انگلی سامنے کی طرف، نصرتا آپ نے مدد کی، ایک انگلی اپنی طرف، نصرتو میں نے مدد کی، میں نے مدد 4 انگلی سامنے کی طرف، نصرتم آپ سب نے مدد کی، آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. سب نے مدد کی. یہ آپ نے دیکھ لیا. یعنی جو ٹیبل آپ لوگوں نے کرایا ہے وہ ٹیبل سے زیادہ جو ہے وہ مچھلی بازار بن گیا. یہ اسی لیے جو ہے آپ کو ہم اکیلا اکیلا وہ کہتے ہیں ہاتھ ریز کر کے جس نے کرانا ہے صرف وہ کرے، باقی لوگ جو ہے شور سے محفوظ ہیں. بس اس وجہ سے، ورنہ یہ اس سے ہمیں آپ کو بند کرنے میوٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کم سیکھتے ہیں. لیکن کم از کم جو سیکھنے والے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، وہ اس شور سے بچ جاتے ہیں. تو یہ ٹیبل تھا بھائی، اس میں نصرت اس نے مدد کی. آئیے اس کا عربی بول چال کا حصہ دیکھتے ہیں. ہاں جی رحیل آپ انمیوٹ ہیں، اس کا جواب دیجئے. حل نصرہ، نعم نصرہ. گڈ. اور اگر میں کہوں حل نصرو، نام نصرو. جی. اور اگر سوال یہ آ جائے حل نصرتا، نعم نصرتو. اور اگر سوال ہو حل نصرتم، نام نصرنا. نعم نصرنا. نام سرنا. گڈ. آئیے. ہاں میں نے سن لیا. شکریہ بہن. تو آئیے آتے ہیں، ہمارے پاس ہے ایک لفظ زیدن. یہ آیا ہے 2 پیش کے ساتھ. یہ اس کی اصل حالت اسے کہتے ہیں سبجیکٹ، فاعل، ڈوور، کام کرنے والا. اور جب اس پہ 2 زبر آ جاتے ہیں تو یہ مفعول ہوتا ہے، یعنی جس پہ کام کا اثر ہوا ہو. اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ انگلش میں. یہ جو آبجیکٹ ہوتے ہیں اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے. یہ دیکھیے حل نصر زیدن، نام نصر زیدن. حل نصر زیدن، نام نصر رو زیدن. حل نصرت زیدن، نام نصرت زیدن. حل نصرتم زیدن، نام نصرنا زیدن. جی اب جو ہے باری کس کی ہے؟ فرزانہ آپ سوال کیجئے، عریبہ آپ جواب دیجئے. دونوں انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. نصرنا زیدہ. نعم نصر زیدن. هل نصر زیدہ. نعم نصر زیدہ. هل نصرت زیدہ. نعم نصرت زیدہ. هل نصرتم زیدہ. نعم نصرنا زیدن. گڈ. اچھا عائشہ آپ جو ہے انمیوٹ کر کے سوال کیجئے. خیر آپ یہ جو جواب دیجئے. جی عزیر آپ انہیں جواب دیجئے. هل نصر زيدا. نام نصر زیدہ. هل نصر زيدا. نام نصر زیدہ. هل نصرت زيدا. نام نصرت زیدہ. هل نصرتم زيدا. نام نصرنا زیدہ. گڈ. اب پیچھے 2 رہ گئے ہیں. آمنہ آپ جو ہے کدھر گئی؟ آمنہ آپ جو ہے اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے، اور رحیل آپ بھی انمیوٹ کیجئے. سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ دونوں نے اکٹھا دینا ہے. حل نصر زیدہ، نعم نصر زیدہ. حل نصروا زیدہ، نعم نصرو زیدہ. حل نصرت زیدہ، نعم نصرت زیدہ. حل نصرتم زیدہ. نعم نصرنا زیدہ. Good. تو آئیے اگلا ٹیبل ہے خلقہ. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا. 3 باتیں، خلقہ، خلقو.
खलका खलकू, खलका खलकू, खलका उसने पैदा किया, खलकू सबने पैदा। अगला देखिए, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकता खलक, खलकता खलकतू, खलकता खलकतू, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सबने पैदा किया, खलकना हमने पैदा। तीन बात हो रही, खलक तुम खलकना, खलक तुम खलकना, खलक तुम खलक, खलक तुम आप सबने पैदा किया, खलक। अब पूरा टेबल सुनिए, खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तुम मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। अब जी है आपकी बारी, कौन है जिसने नहीं कराया था? जी अरीबा आप ये टेबल कराइए, अनम्यूट करें। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। जी नूर आप भी अनम्यूट कीजिए और इस टेबल को एक बार दोहरा दीजिए। खलका इसने पैदा किया, खलकू इन सब ने पैदा किया, उसने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। और मोहनिस हो तो क्या कहेंगे? खलकतू नहीं, खलाकत, ता साकिन लगा देंगे, खलाकत, खलाकत उस औरत ने पैदा किया। जी आमना आप भी यही टेबल एक बार दोहरा दीजिए, फिर आगे चलते हैं। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस औरत ने पैदा किया। गुड, तो ये इसका अरबी बोलचाल का हिस्सा है। रहील आप जो है जवाब देंगे, सवाल मैं करूंगा। हल खलका, ये चूंकि पैदा अल्लाह करता है इसलिए हम कहेंगे माँ खलका, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ना के लिए माँ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं माजी में। अब अगर मैं कहूँ हल खलकू तो क्या जवाब होगा? माँ खलकू, माँ खलकू। और अगर मैं कहूँ हल खलकता, माँ खलकतू, हाँ तातू में बदल जाएगा। हल खलक तुम, माँ खलकना। गुड, एक्सीलेंट। अब ये है शैयुन, शैन का मतलब है कोई भी चीज। दो पेश के साथ है तो ये इसकी असली हालत है, फाइल है, सब्जेक्ट है। लेकिन जब इसमें दो पेश से दो जबर हो जाएं तो ये बदली हुई हालत है, मफूली है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम लेंगे। तो ये है हल खला का शैयुन, जवाब है मा खला का शैयुन। तो किसकी बारी है? जी फरजाना आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हल खला का शैयुन, अनम्यूट करें अपने आप को जवाब देने के लिए। जी हल खला का शैयन, और अगर ये हल खलाकू शैयन, और अगर ये हल खलकता शैयन, और अगर वो हल खलक तुम शैयन, मा खलकना शैयन। ठीक है जी। तो ये लफ्ज है ना शैयन और शैया दोनों बोलते हैं। इसी तरह जैदुन जैदा दोनों सही हैं, दोनों तरह से आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। आगे जी हमारा टेबल है ज़करा, ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया। तीन बात है, ज़करा ज़करू, ज़करा ज़करू, ज़करा ज़कर, ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र। अगला देखें, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतू मैंने जिक्र, ज़करता ज़करतू, ज़करता ज़करतू, ज़करता ज़करतू, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतू मैंने, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हमने जिक्र। तीन बार दोहराएंगे, ज़करतुम ज़करना, ज़करतुम ज़करना, ज़करतुम ज़करना, ज़करतुम आप सबने जिक्र किया, ज़करना। अब पूरा टेबल दोहराएंगे, ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता
आपने जिक्र किया, ज़कर तुम मैंने जिक्र किया, ज़कर तुम आप सब ने जिक्र किया, ज़कर ना हम सब ने जिक्र किया। जी फसिया आप जो है अनम्यूट करके प्लीज इस टेबल को एक बार दोहरा दीजिए। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतू मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करत उस औरत ने जिक्र किया। गुड, एक्सीलेंट। ये मैंने छुपाया हुआ था कि मैं पढ़ूंगा, आपने इससे पहले ही पढ़ दिया। चले कोई नहीं, अब ये जिन्होंने हैंड रेज किया सब अनम्यूट हो जाएं और ये मेरे इशारों के साथ मुझे टेबल करा दीजिए। ज़करा उसने जिक्र किया। हाँ, जहां जब तक दूसरा इशारा नहीं आए आपने आगे नहीं जाना, ताकि आप सब एक आवाज में बोलें। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतुम मैंने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया। ज़करतुम आप आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। आमना आप अनम्यूट नहीं हुई थी, अब आप अनम्यूट होके पूरा टेबल करा दीजिए। ज़करा ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करा उसने किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करत उस औरत ने जिक्र किया। शाबाश। अब एक रह गया अबादा। अबादा उसने इबादत की, अबादू उन सब ने इबादत की। तीन बातें हैं, अबादा अबादू, अबादा अबादू, अबादा अबादू। अबादा उसने इबादत की, अबादू उन सब ने। अगला हिस्सा देखिए व्हाइट कलर का, अबत्ता। अबत्ता देखें दाल की आवाज नहीं आ रही, अबत्ता आपने बात, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्ता अबत्तु, अबत्ता अबत्तु। बा जो है डायरेक्ट ता से मिल रही है, दाल की आवाज नहीं है। इसी तरह अबत्तुम, अबदना, ये देखें अबदना में दाल की आवाज वापस आई, अबत्ता अबदना, अबत्ता अबदना, अबत्तुम अबदना। आइए पूरा टेबल करते हैं। अबादा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत, अबत्तु मैंने इबादत, अबत्तुम आप सब ने इबादत, अबदना हम सब ने इबादत की। जी कौन नया है? जी फसीहा। चलें जी सिस्टर अनम्यूट करके प्लीज ये टेबल कराइए। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदत उस औरत ने इबादत की। गुड, एक्सलेंट। ये छुपाए हुए को भी आप लोग पता नहीं कहाँ से ढूंढ लेते हो। हाँ बुशरा बुखारी आप भी इसी टेबल को दोहरा दीजिए। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता की, अबत्तु मैंने इबादत की, और अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबतना हम सब ने इबादत की, और अबदत इबादत की, बंदगी की इबादत। दाल वापस आ जाती है। चलिए अच्छा ये हो गया। अब जिन्होंने नहीं किया था उन सबको मैं इकट्ठा अनम्यूट कर रहा हूँ, और आप लोग जो है वो क्या कीजिए, आप लोग सारे मिलकर मुझे टेबल कराएं। जी रहील अनम्यूट करिए जी। पहले एक अबदा उसने इबादत की, बस रुक जाए, एक लफ्ज कह दिया, जब तक मैं दूसरा इशारा नहीं कहता हूँ आगे ना जाए। अब करें आबदू इन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, इस औरत ने इबादत की। भाई नहीं मुझे समझ नहीं है, आप लोग मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे, एक आवाज होके करें, अच्छा सा करें ताकि पता चले जी 4-5-6 लोगों ने मिलके कराया। अबदा ने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की,
अबद्दा आपने इबादत आपने इबादत की मैंने इबादत मैंने इबादत की की अबद्तुम आप सब ने आप इबादत सब ने इबादत की अबदना अबदना सबने हम इबादत सब ने इबादत की अबदत अबद औरत ने इबादत की उस औरत ने इबादत पहले से बेहतर है, लेकिन हमें मशक करनी पड़ेगी कि एज ए क्लास हम कैसे पढ़ेंगे। आज जो है भाई, ये आपको हमने एक नसरा का टेबल कराया था, उसे देखते हैं टेबल हमने बनाया कैसे था। नसरा के साथ जब ने वाव अलिफ डाला तो ये बन गया नसरू, और जब ता मिलाया ये बन गया नसरता, ता पेश वाला मिलाया बन गया था नसर तू, ता किस तुम लगाया तो ये बन गया नसर तुम, ना मिलाएगा तो बन गया था नसरना, और ता साकिन मिलाया तो बन गया नसरत। दूसरा हमने फेल पढ़ा था इसके साथ खलका। खलका से भी क्या होगा, खलाकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत। फिर अबदा का पढ़ा था, अबदा को इन सब से मिलाइए, अबदा से अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना, अबदत। फिर उसके बाद जो है हमने जकरा का टेबल किया था, तो आइए जकरा से भी इसी को मिला के देख लें। जकरा, जकरू, जकरता, जकरतू, जकरतुम, जकरना, जकरत। ये 4 अफाल हमने पढ़े। लेकिन आज जो चीज आप सीखने जा रहे हैं ना, वो बड़े काम की चीज है, वो आपको एज ए बोनस पॉइंट मिलती है। ये बोनस पॉइंट कभी कभी मिलता है। ये देखें जी, ये ता है, इसकी 4 हालतें हैं। ता आपको नजर आ रही है ना सबको, ता जबर के साथ, ता जेर के साथ, ता पेश के साथ, ता साकिन। ये चारों जो है फेल के आखिर में ही आती है हमेशा। ये चारों जो है आखिर में आती हैं और गुजरे हुए जमाने यानी माजी का जो है तर्जमा करते हैं। मसलन ता जबर जब आती है, इसके मानी होता है तू, तूने, मुजक्कर के लिए आती है ता जबर, तू, तूने, एक मुजक्कर ने। और जब ता जेर के साथ आती है तो ये मोन्निस की हो जाती है, तू एक मोन्निस नहीं, या तू एक औरत नहीं। और जब ये ता पेश के साथ आती है ना, तो इसमें मुजक्कर मुन्नस का फर्क नहीं होता, तू, मैं एक मुजक्कर या मैं एक मोन्निस, दोनों के लिए ये एक ही रखी है उन्होंने। और जब आ जाती है ता साकिन, ये सिर्फ मोन्निस गायब के लिए होती है, वो या उस मोन्निस ने। अब ये तो बड़ा मुश्किल है याद करना, है ना? तो आइए आसान करते हैं। मैं यहां किस लिए हूं? आप एक मर्द ने किया तो क्या होगा, फाल ता जबर के साथ आएगा। और जब हम कहेंगे मैं एक मर्द या एक मैं औरत ने किया तो क्या होगा, ता पेश के साथ आएगा, फाल तू। और जब होगा आप एक औरत ने किया तो क्या कहेंगे, जेर के साथ, फालती। और जब उस एक मुन्नस ने किया तो ता साकिन आएगी, फालत, उसने किया। ये देखें ता जबर के साथ की मिसाल, खलकता, तू एक मुजक्कर ने पैदा किया, अनअमता, तूने इनाम किया, कतलता, तूने कत्ल किया, फअलता, तूने किया, जअलता, तूने बनाया, फतहता, तूने खोला। आज हमने पढ़ा था नसरता, तूने मदद की, जकरता, तूने जिक्र किया, अबत्ता, तूने इबादत की, खलकता, तूने पैदा किया। अब समझ आएगी, ये ता जबर वाला जो है ये सामने एक हाथ मुजक्कर का इस्तेमाल होगा इसके। अब आ जाए ताजेर वाला, ये है मोन्निस के लिए, कुंती, तू मोन्निस, अलिमती, तूने जाना, नसरती, तूने मदद की। अब अगर हम कहें फ़अलती, तू एक मोन्निस ने किया, जअलती, तू एक मोन्निस ने बनाया, फतहती, तू एक मोन्निस ने जो है खोला, नसरती, तू एक मोन्निस ने मदद की, जकरती, तू एक मोन्निस ने जिक्र किया, अबत्ती, तू एक मोन्निस ने इबादत की, खलकती, तू एक मोन्निस ने पैदा की। अब आ जाए पेश वाला तू, उसके मैंने क्या होता है, मैं एक मर्द या औरत। क्या, अनअमतु, मैंने इनाम किया, खलकतु, मैंने पैदा किया, जुलमतु, मैंने जुल्म किया। अब जो हमने 7 अफाल अब तक पढ़े उनको मिलाते हैं। फ़अलतु, मैंने किया, जअलतु, मैंने बनाया, फतहतु, मैंने खोला, नसरतु, मैंने मदद की, अबत्तु, मैंने इबादत की, खलकतु, मैंने पैदा किया,
ذکرت میں نے ذکر کیا، انعمت میں نے انعام کیا، خلقت میں نے پیدا کیا، ظلمت میں نے ظلم کیا۔ اب ہمارے پاس کون سی تا رہ گئی؟ ہم نے زبر والی بھی کر لی، زیر والی بھی کر لی، پیش والی، ایک رہ گئی تا ساکن۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ تا ساکن جو ہے یہ مونس کے لیے ہوتی ہے۔ صداقت اس نے سچ کہا، اشارت اس نے اشارہ کیا، کذبت اس نے جھوٹ بولا۔ ہم نے جو 7 افعال پڑھے تھے ان کو ملائیں۔ فعلت اس مؤنث نے کیا، جعلت اس عورت یا اس مؤنث نے بنایا، فتحت اس مؤنث یا اس عورت نے جو ہے کھولا، ذکرت اس عورت نے یا اس مؤنث نے ذکر کیا، عبادت اس عورت نے عبادت کی، نصارت اس عورت نے مدد کی، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا۔ تو یہ 4 تا تھیں، ان کو یاد کر لیے۔ آپ کے لیے میں نے کچھ الفاظ دیے ہیں، ان پہ مشق کر لیجئے گا۔ جیسے خلقت، اس میں خلقت پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتی تو عورت نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا۔ اسی طرح انعمتا، انعمتا، انعمتی، انعمتو، انعمت، انعمت، انعمت۔ اسی طرح جو ہے دخلت داخل ہونا، دخلتا، دخلتی، دخلتو، دخلت۔ اسی طرح جعلت ہم نے کر لیا بنانا، دربت، دربتا تو نے مارا، دربتی تو عورت نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربت اس عورت نے مارا۔ اسی طرح نصرت ہم نے کر لیا، رزقت، رزقت رزق دینا، رزقتا تو نے رزق دیا، رزقتی تو مؤنث نے رزق دیا، رزقتو میں نے رزق دیا، رزقت اس عورت نے رزق دیا۔ عبادت ہم نے کر لیا، عبادت کرنا، ذکرت بھی کر لیا۔ دخلت داخل ہونا، دخلت داخل ہونا، دخلتا تو داخل ہوا، دخلتی تو مؤنث داخل ہوئی، دخلتو میں داخل ہوا، دخلت وہ مؤنث داخل ہوئی۔ ظلمت ظلم کرنا، ظلمتا تو نے ظلم کیا، ظلمتی تو مؤنث نے، ظلمتو میں نے ظلم کیا، ظلمت اس مؤنث نے ظلم کیا۔ فعلت یہ ہم نے کر لیا۔ شکرت، شکرت کہتے ہیں شکر کرنے کو، یعنی شکرت شکر کیا، کیا شکرتا تو نے شکر کیا، شکرتی تو مؤنث نے شکر کیا، شکرتو میں نے شکر کیا، شکرت اس عورت نے شکر کیا۔ خرجت نکلنا، نکلا، خرجتا تو نکلا، خرجتی تو نکلی، خرجتو میں نکلا، خرجت وہ مؤنث نکلی۔ فتحت ہم نے کر لیا۔ تو یہ آپ کا امتحان آ گیا بھائی، امتحان آ گیا، ہوشیار ہو جو بھائی، جو سو رہے ہیں ان کو اٹھا دو، کہو جی امتحان آ گیا۔ افونا پہچانیے، یہ جو ہے ہر فعل اسم میں سے کیا ہے؟ جی فعل ہے یہ، فعل ہے۔ نا سے پتہ چلا، یہ آخر میں جو نا ہے نا، اس سے پتہ چلا یہ ماضی کا فعل ہے۔ اچھا جی، اگلے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آتینا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل فعل ہے۔ ظلمتم اسم فعل ہے، اسم حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے یہ، ہاں یہ فعل ہے۔ تم کا، تم سے ہمیں تم پتہ چلا، تم سب نے پتہ ظلم چلا کیا۔ گیا، ٹھیک ہے۔ فتابو، فتابو پہلے تو توبو، ٹکڑے کریں، فا کیا ہے اسے ادا کریں، توبو، توبو بتائیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے یہ بھی، فعل ہے، واو الف سے پتہ چلا۔ آگے ہے التواب، التوابو جو ہے بتائیں، یہ سبجیکٹ ہے، یہ جو ہے اسم اسم ہے، ہے، الف لام سے پتہ چلا اسم اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، کیونکہ اسم، توابون توابین اس کی جمع ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ یہاں پہ یہ جس کے شور ہو رہا ہے نا، آپ فرزانہ پلیز آپ میوٹ رکھ کے بولیے، سمجھے آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، مجھے پتہ ہے آپ بتا رہی ہیں، لیکن یہ جو یوں 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 ہو رہا ہے نا، وہ آپ کے سارے نمبر کاٹ رہا ہے، اس نمبروں کو بچاؤ، یہ نمبر بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ تو الرحیم، ہاں جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ آگے چلیں جی، الغمامہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے اور واحد ہے۔ انزلنا، ہاں جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل فعل ہے، فعل کیوں ہے، نہ آیا، یہ جو آخر میں نہ نہ آیا آیا ہے نا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم یہ نے ماضی نازل کا کیا، فعل ہے، کیونکہ تا، تو، تم، نہ، یہ جو ہے ماضی کے فعل کی علامتیں ہیں۔
ما رزقنا پہلے تو ٹکڑے کیجئے، ما جو ہے یہ حرف ہے اسے علیحدہ کر دیں، کم جو ہے یہ ضمیر ہے اسے بھی علیحدہ کر دیں، اب پیچھے رہ گیا رزقنا، یعنی پہلے ٹکڑے کرتے ہیں، ماں کو علیحدہ کر دیں یہ حرف ہے، کم یہ ضمیر ہے اسے علیحدہ کر دیں، پیچھے کیا رہ جائے رزقنا۔ اب رزقنا بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ہے، نا نے بتا دیا، ٹھیک ہے، ماضی کا فعل ہے کیونکہ یہ آخر میں آ رہا ہے، نا تبدیلی، اور کم جو ہے یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ تم کو جی یہ جس نے یہ فعل کہا وہ تو فعل ہو اسم گیا، ہے، جس نے اسم تم ہے کو یہ، فعل کہا نا وہ تو فعل ہو گیا، اور جس نے کہا یہ نہیں اسم یہ ہے وہ پاس ہو گیا، اسم کیوں؟ ہے یہ۔ یہ ضمیر ہے، قوم کا مطلب تم کو، زمین، ضمیر جتنی ہے سب اسم ہوتی ہیں، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نانو، ہیا، یہ سب ضمیر ہیں، پھر ان کی بدلی ہوئی حالت ہم نے دیکھ، ہو، ہم، کا، کم، نا، یا، یہ سارے کی ساری ضمیریں جو ہیں اسم۔ چلیں اب اگلا لفظ دیکھیں کیا ہے؟ ادخلو، یہ اصل میں ہے ادخلو، ادخلو جو ہے اس میں واو الف سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے امر نہیں پڑھا اس لیے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، صرف اتنا پہچان لیا بڑا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ بتائیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے، اسم ہے، اس میں یہ اشارہ، اس میں اشارہ نزدیک ہاذا، اور یہ تھی حاضے ہی مونس کا نزدیک کا اشارہ تھا یہ۔ آگے دیکھیں جی، ظلمو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ واو الف نے بتایا یہ ماضی کا فعل ہے، فعل ہے، ظلمہ سے ظلمو، جعلہ سے جعلو، فتحہ سے فتحو، نصرہ سے نصرو، ذکرہ سے ذکرو، یہ واو الف لگا لگا کے آپ کو پکا ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمیشہ جو ہے غائب کا جمع کا صیغہ ہے۔ ہوا خیر، پہلے ٹکڑے کیجئے، ہوا کو علیحدہ کر لیں، خیر کو علیحدہ، اب بتائیے ہوا کیا اور خیرون کیا ہے؟ ہوا اسم ہے اور زمین ہے، اور خیرون؟ خیرو، خیرو فعل ہے، خیرون نہیں ہے، اس پہ دو پیش نظر آ رہے ہیں، خیرون خیرو اسم ہے سر، اسم ہے، کیوں؟ تنوین آ رہی ہے، دو پیش، دو زبر، دو زیر میں سے کوئی آئے وہ اسم ہے، تو یہ دونوں اسم ہے۔ آمنو پہچانیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل، فعل ہے، واو الف سے ہمیں پتہ چلا، جعلا سے جعلو، فتحہ سے فتحو، آمنہ سے آمنو ہوتا ہے، آگے پڑھیں گے۔ وعملا، وعملا، واو تو حرف ہے، اس کو فعل، ہم نے علیحدہ کر، باہر، اب عاملہ آگے فر، آگے حرف ہے فعل ہے، عاملہ فعل، کیوں؟ او فعل کی فعل ہے، آپ کو میں نے ایک پکی نشانی بتائی ہے، اگر تین حرفی لفظ ہو اور اس کے پہلے حرف پہ زبر اور آخری پہ زبر آ رہا ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ آگے ہے کلام اللہ، دونوں کے ٹکڑے کریں، کلام علیحدہ ہو جائے گا، اللہ اللہ اس میں جلالہ ہے اس کی تو بات ہی نہیں کریں گے۔ کلامہ کی بات کریں، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل، فعل ہے، کیوں؟ پہلے لفظ پہ بھی زبر اور تیسرے پہ بھی زبر ہے۔ آگے کتابت، ہاں یہ کیا ہے جی؟ اسم فعل حرف میں سے یہ بھی فعل ہے، فعل ہے، فعل آج ہی ہم نے پڑھا تھا تا ساکن لگائیں تو غیب کے معنی لکھیں، کتابت اس عورت نے لکھا، عورت نے، کتابہ لکھا، کتابت اس عورت نے لکھا۔ کسبہ، ہاں جی یہ کون بتائے گا؟ وہ بھی فیل ہے، فعل ہے، فعل ہے، کیسے پتہ چلا فعل ہے؟ کون سی علامت یہ نظر ہے؟ تین لفظ ہیں اور پہلی تین، تینوں پہ خبر ہے، تین ہاں حرف جی، کا، تین حرف کا بنا ہوا، تینوں پہ زبر، تو ماضی کا فعل۔ ماضی کا فعل، احاطت، وا حرف ہے اس کو علیحدہ کر لیں، احاطت، احاطت کیا یہ ہے؟ بھی فعل ہے، کیوں؟ تا ساکن یہ آخر میں فعل ہے، آئی ہے تو یہ فعل کیا، تا اس کو ہٹا کے غیب دیکھیں، تینوں پہ تین حرف ہیں، تینوں پہ زبر، ماضی کے فعل کی نشان۔ اخذنا، ہاں جی اسم فعل فعل ہے، فعل ہے، کیوں؟ فعل ہے یہ، ماں نے آ گیا، نہ آ گیا، ٹھیک ہے، نہ کو ہٹائیں گے تو اخذا تین حرفی جو ہے یہ فعل ہے۔ آئیے جی سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ الا اللہ کے معنی کیا ہوں گے؟ سوائے اللہ سوائے کے۔ ترجمہ کیجئے، یوم، یوم واحد ہے تو دن، 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 صلیت، تا زبر کے ساتھ تا آئی ہے، اب تو آج ہم نے پڑھی ہے، بڑی اچھی طرح پڑھی ہے تا زبر، صلیتا، آپ نے درود بھیجا، آپ نے بھیجا، ہاں آپ نے درود مذکر کے لیے۔ آتینا، یہ تو آج ہی پڑھا ہے، آتی، آتی نا، دے ہم نے دیا، ہمیں،
نہ ہمیں، دے ہمیں. دنیا کی حسنات میں کیا شامل ہے؟ ضرورت زندگی، علم و ایمان، امن و سکون، اچھے اعمال. ABCD. گڈ. وفل آخرت کا کیا مطلب ہوگا؟ ABCD. اور آخرت. آخرت کی حسنت میں کیا شامل ہے؟ اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، جنت، اللہ کا دیدار. ABCD. ABC. چاروں ہی شامل ہیں. واقعہم، ہم آیا یہاں پہ، واقعہم. ABCD. اور بچہ نہیں. انہیں، ہم ہے نا، ہم انہیں، اور بچاؤ انہیں. واقعہ میں کتنے ٹکڑے ہیں، کتنے لفظ ہیں؟ 3، 1، 2، 4. 3. 3 ہے. ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں کس سے؟ بیماری پر صبر، درد و تکلیف پر صبر، مشکلات پر صبر. استغفار کس سے جھڑتے ہیں؟ بیماری پر صبر، استغفار سے. چاروں ہی ہیں. چاروں پہ جو ہے چاروں ہی ہوں گے. آئینی کا ترجمہ کیجئے. ABCD. آئینی. آئین، آئین مدد فرما بچا، میری، نی مجھے، نی کا مطلب مدد مجھے، فرما میری. بچا مجھے، یا سوری مدد فرما میری. اللہم اعنی علی ذکری کا. یہ جو ہے نماز کے بعد پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ صحت اچھی رہے، تاکہ خوب مال کماؤ، تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کرو، تاکہ اچھی نیند آئے. ABCD. جی درست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار جو ہے وہ استغفار کرتے تھے؟ 10 دفعہ، 100 دفعہ، 100 بار. من ربکم کا ترجمہ بتائیے. ہمارے رب سے، اس کے رب سے، میرے رب سے، تمہارے رب سے. ABCD. کم کا لفظ آیا. تمہارے رب سے. جی. فیکم رسولہ، فیکم رسولہ. جی. فیکم، تم میں، رسولہ، اس کا ایک رسول، یعنی تم میں اس کا رسول ہے. لکم دینکم کے معنی کیا ہوں گے؟ ABCD. تمہارے لیے تمہارا دین. حل نصر تم زائدہ، عربی میں جواب دیجئے. حل نصر تم زائدہ. نام نصر نازی. گڈ، ایکسلنٹ. حل نصرتا، اس کا عربی میں کیا جواب ہوگا؟ نام نصر. نصر تو، تا تو سے بدل جائے گا. خلق السماواتی کا کیا مطلب ہے؟ خلق السماواتی. اس نے پیدا کیا آسمانوں. حل خلقتا، عربی میں جواب دیجئے. تا یا ما خلقتو. ما خلق. گڈ، ایکسلنٹ. ذکر اللہ کا ترجمہ کیجئے. ذکر اللہ. ان سب نے یاد کیا اللہ کو. نہیں، ان سب نے یاد کیا. ذکر تم کا معنی تم آیا. ذکر تم. تم سب نے یاد کیا. سب یاد کر. کیا آپ نے یاد کیا کہ عربی کیا ہوگی؟ حل ذکرتا. حل ذکرتا. ویری گڈ. وہ ابدنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ABCD. اور ہم نے عبادت، ہم سب نے عبادت کی. گڈ. ابد تم کا واحد کیا ہوگا؟ ABCD. تم آیا. ابدتا. گڈ. حل ابدت اللہ، عربی میں جواب دیجئے. نام عبدت اللہ. تو سوال جواب ختم ہوئے. آئیے نقطہ تعلیم کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کا نقطہ تعلیم جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ ہے یہ کارڈ آپ کو ایک شیٹ جو ہے گروپ میں شیئر کی گئی تھی. یہ جو کارڈ ہے یہ بڑے کام کا کارڈ ہے. یہ اس میں الفاظ معنی کے جو ہے وہ دیے ہوئے شیٹ ہے. یہ فولڈ ہو جاتی ہے اور یہ جیب میں بھی آ جاتی ہے اور لیڈیز ہینڈ پر. اس کو استعمال کا طریقہ یہ ہے، دن میں 5 بار اسے نکالیں اور 2 سے 3 منٹ سے پڑھیں، زیادہ نہیں. اور یہ ہر نماز سے پہلے یا اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائے گا. جب یاد ہو جائے گا اور پھر آپ دن میں 5 بار بھی نکال کے پڑھیں گے، آپ کی یادداشت ہے. مثلا ابھی آپ اس پہلے صفحے ہوں گے، آپ کا دماغ تیسرے صفحے پہ پہنچ چکا ہوگا، آپ کو ساری چیزیں ایک دم یاد آنے لگ جائیں گی. اس طرح آپ کی یادداشت 300 گنا تک بڑھتی ہے. یہ بہت کام کی چیز ہے.
تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس پاکٹ بک کو ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے، دن میں کم از کم 5 مرتبہ اسے پڑھیں، مثلا ہر نماز کے بعد۔ شیطان آپ کو بھلانا چاہتا ہے، اللہ سے وعدہ کریں کہ اس پاکٹ بک کو پاکٹ میں رکھیں گے یا اپنے ساتھ، کم از کم دن میں 4-5 مرتبہ اس کو دہرانے سے آپ کے سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کہتے ہیں 300 گنا تک بڑھتی ہے، ہمیں اتنی تو نہیں چاہیے، کم از کم 10-15% تو بڑھ ہی جائے نا، وہ بھی بڑی ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے کہ میں اسے یاد رکھوں گا اور قرآن سیکھنے میں یہ آپ کی بڑی مددگار ہے۔ تو کہیے الحمدللہ۔ یاد رکھیے سبق نمبر 10 کے اختتام پر آپ نے اب تک 116 الفاظ سیکھے ہیں، جو قرآن میں تقریباً 29,000 بار آئے ہیں۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو لہٰذا کہیے ربی زدنی، ربی زدنی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو یہاں پہ کلاس اختتام پذیر ہوئی، آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ لیجیے۔